یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ وہ معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کرو۔ باقی امتوں، باقی انبیاء کا جتنا بھی بیان قرآن میں آتا ہے اس میں من کا لفظ آئے گا۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں من ہوتا ہے تبعیض کے لیے کہ کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، قرآن کریم میں صرف ایک جنوں کی زبان سے ذنوبکم نہیں آیا، من کا لفظ آیا، لیکن جنوں کی زبان ہے۔ اللہ نے براہ راست یہاں فرمایا، جہاں بھی امت مسلمہ کے بارے میں یہی فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، سب گناہ معاف کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم۔ ہر طرح کی تعریف و ثنا، شکر و تمجید، بزرگی، بڑائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کل، مالک کل، عالم کل ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے جو امام کائنات، رحمت کائنات ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مجتبیٰ ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے خطبہ مسنونہ کے ساتھ ابھی جن آیات پاک کی تلاوت میں نے کی ہے، سعادت حاصل کی ہے قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کی، ان کا تعلق قرآن پاک کے 14ویں پارے سے ہے، سورہ الحجر۔ ارشاد ہے رب العالمین کا، خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنایا ساری مخلوق کو جا رہا ہے اور بالخصوص مومنوں کو سنایا جا رہا ہے۔ حکم ہے رب العالمین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبئ عبادی، خبر دے دیں، بتا دیں میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، یہ بتا دیں کہ بے شک بلا شبہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، بہت ہی مہربان ہوں، بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب اور میری سزا وہ بھی بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔
اللہ کی رحمت بھی بے پایاں ہے، اور اگر وہ سزا اور عذاب دینے پر آئے تو وہ بھی بڑا سخت ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور مومن اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن اگر اس نے کسی اچھائی اور نیکی کی توفیق دی ہے اس کا شکر کریں، اس پر ناز اور تکبر نہ کریں، اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب سے سزا سے بے پرواہ نہ ہو جائیں کہ میں بڑا نیک ہوں۔ الایمان، ایمان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بین الرجاء والخوف، یہ ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو امید اور خوف کے درمیان ہوتی ہے۔ مومن واقعی مومن ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، نیک بھی ہو، تو وہ اللہ کے عذاب سے پھر بھی، اللہ کے ڈر سے پھر بھی کبھی بے نیاز نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ ان عذاب ربک غیر معمون، قرآن کہتا ہے کہ رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے اپنے آپ کو کسی کو بھی معمون اور امن میں یا محفوظ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صلحائے امت تک، صحابہ اور صلحائے امت تک دیکھا جائے تو وہ پکے اور سچے ایمان کے ہوتے ہوئے اور اس کے نتیجے میں اچھے سے اچھا عمل کرنے کے باوجود ڈرتے تھے اس بات سے کہ قبول ہوتا ہے یا نہیں، اور ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں کوئی چیز، کہیں کوئی غلطی ہمارے اچھے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ قرآن کریم نے 18ویں پارے میں ایک مقام پر کہا کہ اللہ کے بندے، اچھے لوگ جہاں اور نیکیاں کرتے ہیں وہاں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن والذین یؤتون مما آتوا وقلوبہم وجلون، دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرنے اور خرچ کرنے کے باوجود دل ڈرتے رہتے ہیں قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، مجموعی طور پہ ہمارے اچھے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا یا دوسرے اعمال جو ہیں وہ غالب آ جائیں۔ کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی بہترین نمونہ اور اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اور قائم کیا ہے۔ نماز بہت اونچا، بہت بڑا، بہت اعلیٰ عمل ہے، بہترین عمل ہے، لیکن نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم بھی اس سنت کی اتباع میں کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کا معمول کیا تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس اونچے اور اچھے عمل سے فارغ ہونے کے بعد؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نعوذ باللہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، رکوع کیا ہے، ادب سے قیام میں کھڑے رہے ہیں، جو پڑھنا ہے مسنون نماز کے دوران وہ پڑھا ہے، رکوع سجدہ سب کچھ کیا ہے، لیکن کرنے کے بعد اللہ اور اس کی شان اور اس کی عظمت ہماری اس عبادت سے بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے۔ اللہ اکبر اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ اس کے باوجود نماز میں کوتاہی رہ گئی یا کوئی اور بات ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد، اونچا عمل کرنے کے بعد بھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یہ آپ نے سکھایا۔ اور پھر نماز کے آخر میں خاص طور پہ رات کی نماز جو مشکل ہے بہت سی نمازوں سے،
اس سے فارغ ہو کے آخری قعدے میں، آخری اتحیات میں کیا کہتے ہیں آپ؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں نے نماز میں تیری تعریفیں کی تیرے سکھائے ہوئے کے مطابق، لیکن کما حق ہوں، جس طرح حق ہے تعریف کرنے کا میں نہیں کر سکا۔ آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، مقبول ترین اور بزرگ ترین پوری مخلوق پر سے ہوتے ہوئے، بہترین عبادت گزار ہوتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتے کہ میں اللہ کی تعریف اور اس کی عبادت کما حق ہوں نہیں کر سکتا۔ ما عبدناک حق کا عبادت کی ہے، لیکن جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ سبق دیا آپ نے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کو نہ تو غافل ہونا چاہیے اور نہ مغرور اور متکبر ہونا چاہیے اور نہ اس پہ ناز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی مثالیں ہیں صحابہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہوں۔ مسجد میں وار ہوا، زخم آیا، کاری زخم آیا، لبے مرگ تھے، اللہ کے پاس جانے والے تھے۔ ایک تو اس موقع پہ بھی نماز کا خیال، وہ ضمناً ذکر کر دوں پھر اصل بات کروں گا۔ کیفیت یہ تھی کہ طبیب، حکیم جو دوائی دیتا تھا وہ زخم کے راستے باہر نکل جاتی تھی۔ بے ہوش تھے، ہوش میں نہیں آتے تھے، ہوش میں لانے کے لیے دوائی دی جاتی تھی، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پاس سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ نے جب بھی کہتے کہ الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کی نماز رہتی ہے، مکمل نہیں ہوئی آپ کی نماز۔ دوائی ہوش میں لانے میں کامیاب نہ ہوتی مگر ان الفاظ سے ہوش میں آ جاتی، اور فرماتے نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ میرے دوستو، تو تمہاری مہربانی، تم مجھے یاد دلا رہے ہو نماز۔ میں بھی اپنے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ جو نمازی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ ان حالات میں اللہ کے پاس جانے سے ڈر رہے تھے، تمام تر نیکیوں کے باوجود، اور نیکیوں کے علاوہ تمام تر خوشخبریوں کے باوجود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی۔ ان میں سے ایک خوشخبری کی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے جب لے جایا گیا، سیر کرائی گئی آسمانوں کی، جنت بھی دکھائی گئی، ایک عالی شان محل میں نے دیکھا۔ باہر سے دیکھ کے میں سمجھا، میں نے خیال کیا کہ یہ کسی عام جنتی کا محل نہیں ہے، اتنا خوبصورت، شاید کسی نبی کا ہے۔ دوسرا خیال آیا کہ کسی عام نبی کا بھی نہیں، ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت میرے لیے بنا ہو، اسے ذرا اندر سے تو دیکھوں۔ جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کا نہیں، آپ کے صحابی عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کی کئی خوشخبریاں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبریاں سن کر ایمان نہیں تھا، یقین تھا، ایمان تھا؟ لیکن یہی تو مزے کی بات ہے، یہی تو لوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان خوشخبریوں اور نیک عملیوں اور اچھے اعمال کے باوجود ڈر رہے تھے اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں وہ نیکیاں اس کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تسلی دینے کے لیے تاریخ میں لکھا ہے، تسلی دینے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے، انہوں نے کہا اسلمت حین کفر الناس۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ اس وقت ایمان لائے جب باقی لوگ انکار کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے نبی کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ایمان لائے۔ اور اس کے بعد جاہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خذلہ الناس۔ چھوڑنے والے چھوڑ گئے، لیکن آپ میدان جہاد میں اور ہر جہاد میں ثابت قدمی سے، استقامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔
اور پھر کہا کہ وَتُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْكَ راضٍ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں گئے، وہ آپ سے راضی تھے، خوش تھے آپ سے۔ وَقُتِلْتَ شَهِيدًا، اور اب آپ اس قتل ناحق کی وجہ سے اللہ کے پاس شہید ہو کے جا رہے ہیں، تو آپ کو غم کس بات کا ہے؟ آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ آپ جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا لو ان لی ما طلعت علیہ الشمس لافتدیتہ من حول المطلع، اگر ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہو، ساری دنیا کے خزانے اور مال میرے پاس ہو، تو میں وہ سب دے کے اللہ کے عذاب سے چھوٹنا زیادہ پسند کروں۔ یہ وہ ڈر تھا جو نیکیوں کے باوجود، اتنے بڑے لوگ، عشرہ مبشرہ میں شامل، جنت کی خوشخبریاں، نیکیاں اتنی۔ وہ سنا ہوگا آپ نے علماء کرام سے، یہ علم کا شہر ہے فیصل آباد، سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ عرض کیا یہ ستارے دیکھ کے اللہ کے رسول ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، کیا کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں، ستاروں جتنی لاتعداد ہوں؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں ایسے لوگ ہوں گے، اور ان میں سر فہرست عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن کر خوش بھی ہوئیں، اور ایک اور سوال ذہن میں آیا، اور آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ عمر کی بات تو آپ نے کی کہ ستاروں جتنی نیکیاں، این حسنات و ابی، میرے والد ابو بکر کا ذکر نہیں آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو بکر کی نیکیوں کو عمر کی نیکیوں سے کیا نسبت، کیا نسبت؟ اس کی تو ایک رات کی، وہ غار والی رات کی نیکیاں ہی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن ان خوشخبریوں کے باوجود، ان پر یقین کرنے کے باوجود پھر ڈر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر بھی اگر ہم اترائیں اپنی تھوڑی سی نمازوں پر، ٹوٹی پھوٹی نمازوں پر، تھوڑی سی عبادت پر، تھوڑی سی نیکی پر، تو یہ بیوقوفی کی حماقت کی بات ہو۔ یہ تو صحابہ کی بات تھی، صلحائے امت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مورخین نے ربیع بن خیثم کا ایک واقعہ لکھا ہے، اولیاء امت میں سے ہیں، رات کے وقت نماز کے لیے اٹھتے، اللہ کے خوف سے، تقوی سے روتے، چلاتے، بلکتے بچوں کی طرح۔ والدہ نے پوچھا کئی مرتبہ، یا بنیش مالک حل قتلت قتیلا، بچے بیٹے تم سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اس لیے روتے ہو؟ کسی کو قتل تو نہیں کر دیا؟ قتل جیسا کبھی جرم تو نہیں کیا؟ اگر ایسی بات ہے کلی مجھے بتاؤ، نطلب العفو من اولیاء، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور مقتول کے وارثوں سے معافی مانگتی ہوں تاکہ تمہیں سکون ملے، تم اس طرح نہ چلاؤ رو۔ جواب ان کا ہوتا تھا، یا اماں ہو قتل تو نفسی، قتل تو نفسی، امی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو مارا ہے، گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ اس طرح خوف تھا، خشیت الہی تھی ہمارے ان اسلاف میں۔ دوسری طرف جہاں تک اللہ کی رحمت کا تعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، مانگنی چاہیے یہ دعا، کہنے چاہیے یہ الفاظ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیری مغفرت ان سے بہت زیادہ ہے، اور مجھے تیری رحمت کی امید ہے، اپنے عمل پر انحصار نہیں کرتا،
اس کی وجہ سے تیرے فضل اور جنت کی امید نہیں رکھتا، تیری رحمت کی وجہ سے، تیرے فضل کی وجہ سے رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا دونوں پہلو، ڈر کے، خوف کے، اور دوسری طرف رحمت کی امید، فرمایا کہ لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنتہ احد۔ اگر مومن، اچھا اور سچا مومن جان لے، یقین کر لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ کی پکڑ اور سزا کتنی سخت ہے، تو کوئی جنت کی امید بھی نہ کرے، کوئی جنت کی امید ہی نہ کرے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ۔ اور اگر کافر بھی صحیح معنوں میں جان لے اللہ کی رحمت کتنی بے پایاں اور کتنی وسیع ہے، تو جنت سے وہ بھی نا امید نہ ہو کہ شاید مجھے بھی مل جائے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں اور ان کے درمیان ایمان ہے۔ پھر جو خوشخبریاں اللہ کی رحمت کی آپ نے دی ہیں اور جو باتیں بتائی ہیں، وہ بھی یاد رکھنے اور حرز جاں بنانے والی، ان سے بھی سبق لینا ہے۔ عمل کا، نجات اور جنت کا، آخرت میں اللہ کی خوشنودی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اللہ کے فضل و رحمت پر۔ لیکن اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بعد اچھے اعمال ہیں، وہی انشاءاللہ متوجہ، وہ ویسے بھی فضل کر سکتا ہے، لیکن یہ اچھے عمل ایمان کے ساتھ وہ اس کی رحمت کو، فضل کو متوجہ کریں گے۔ لیکن عمل میں انسان سے بشری طور پر جو کوتاہی کمی رہ جاتی ہے، اس کوتاہی کے سلسلے میں، کوتاہی کے حوالے، ان کوتاہیوں کے حوالے سے جو ہم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہوئے اور اللہ کی رحمتوں کی خبر دیتے ہوئے، مبشر و نذیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، کوئی مومن ارادہ کرے اچھائی اور نیکی کرنے کا، کسی وجہ سے کر نہ سکے، ارادہ تھا کر نہیں سکا، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اس کے نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھتا ہے، لکھواتا ہے فرشتوں سے کہ اس نے نیکی کر لی ہے، کی اس نے نہیں، لکھا یہ جاتا ہے ارادے ہی کی وجہ سے کہ اس نے کر لی ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر عمل کرے پھر کیا ہوتا ہے؟ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حسنات، اگر کر گزرے نیت کے بعد نیکی بھی کر لے تو پھر ایک نہیں لکھی جاتی، کم از کم 10 لکھی جاتی۔ اس کے برعکس من ہم بسیئۃ فلم یعملھا، برائی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے گناہ کرنے کا، پھر رک جاتا ہے، باز آتا ہے، یا حالات ہی بنتے ہیں نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ کتبت لہو حسنات، یہ بھی اس کی نیکی لکھی جاتی ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا، کی نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کر گزرے، برائی کر گزرے، تو پھر 10 نہیں لکھی جاتی، ایک ہی لکھی جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور پھر اگلی بات، برائیاں ہو گئیں، ایمان کے باوجود برائیاں ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی رحمت معافی کی شکل میں، عفو و درگزر کی شکل میں سامنے آئے گی، اور مومن کو اس سے حصہ ملے گا۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ نے سنی۔ ایک بنیادی بات تو قرآن نے کہی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،
انہو هو الغفور الرحیم۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیں اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت کی امید لگائے رکھنا اور اس سے مانگتے رہنا اس کی رحمت، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑوں کی یاد آ گئی، بات دوسری طرف نہ نکل جائے۔ آج کل اور اس سے پہلے بھی علماء کے درمیان بعض اوقات، سب کے درمیان نہیں، بعض کے درمیان منافست بھی ہوتی ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ مقابلہ بازی اللہ نہ کرے حسد کی شکل بھی اختیار کرتی ہے، لیکن اکابر کا نمونہ کیا ہے؟ حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے جد امجد حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا یوسف انور صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے، چوٹی کے عالم، ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن آپس میں دوستی اور بھائی چارہ، اخوت، محبت، وہ بھی انتہا تک پہنچی۔ حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود مفسر ہیں، عربی میں تفسیر، اردو میں تفسیر، لیکن قرآن کا کوئی لطیف نکتہ پوچھتا تو آپ کہتے ہیں یہ میدان ابراہیم کا ہے، اس سے پوچھو۔ دونوں مناظر، مولانا ثناء اللہ اس حوالے سے بہت آگے، مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مناظرے کی بات کرتا، وہ بھی اچھے خاصے مناظر تھے، سب فرقوں سے، اس وقت کے باطل فرقوں سے دونوں نے اپنی اپنی جگہ مناظرے کیے، ان کو شکستیں دی۔ ان سے کوئی مناظرے کی بات کرتے کہ فلان جگہ بات ہے چلیں، کہتے بھائی یہ میدان ثناء اللہ کا ہے، اسے کہو اگر وہ مجھے بلائے گا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ تو بات میں بتانے جا رہا تھا قرآن مغفرت کے حوالے سے، قرآن کے نقطے مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بچپن میں جوانی کی ابتدا میں سننے کا اتفاق ہوتا تھا۔ مغفرت کے حوالے سے وہ ایک بات کرتے تھے، فرماتے تھے کہ قرآن کریم شروع سے لے کر اخیر تک پڑھو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے معافی کے حوالے سے جہاں بھی ذکر ہوگا وہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ وہ معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کرو۔ باقی امتوں، باقی انبیاء کا جتنا بھی بیان قرآن میں آتا ہے اس میں من کا لفظ آئے گا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، من ہوتا ہے تبعیض کے لیے کہ کچھ گناہ معاف کر دے گا، یغفر لکم من ذنوبکم۔ قرآن کریم میں صرف ایک جنوں کی زبان سے ذنوبکم نہیں آیا، من کا لفظ آیا، لیکن جنوں کی زبان ہے۔ اللہ نے براہ راست یہاں فرمایا، جہاں بھی امت مسلمہ کے بارے میں یہی فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، سب گناہ معاف کرو۔ یہاں بھی یہی ارشاد ہے، یغفر الذنوب ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب گناہ معاف۔ اور معافی کے سلسلے میں پھر آپ نے مثالیں بھی دیں بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے۔ سنا ہوگا آپ نے علماء کرام سے، آپ نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا، اللہ کی رحمت کی وسعت کا اظہار کرتے ہوئے، معافی اور توبہ قبول کرنے کا اظہار کرتے ہوئے مشہور واقعہ آپ نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیلی تھا، پہلی امت میں سے کوئی شخص تھا، سفاک قاتل تھا، ظالم بے رحم قاتل تھا، ذرا سی بات پہ غصے میں آ کے اگلے آدمی کو قتل کرتا تھا، اور اس طرح اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔
99 قتل کرنے کے بعد پھر اسے ہوش آیا، احساس ہوا ندامت کا، اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ کا طریق معلوم نہیں ہے، کس طرح اللہ سے معافی مانگوں، کن الفاظ میں اسے راضی کروں۔ علماء کے پاس گیا، کسی نے رہنمائی صحیح نہ کی۔ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں، وہ 1-2 قتل کیا ہوتا پھر بھی بات تھی، 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے چلا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ آدمی تو غصے والا تھا، صفاق تھا، اس نے کہا توبہ تو قبول ہونی نہیں، سینچری پوری ہو جائے۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر احساس ندامت جاگا، بیدار ہوا، یہ کیا کیا میں نے توبہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں، اس بستی میں نہیں، تجھے فلاں بستی میں ذرا دور جانا پڑے گا، وہ وہاں ایک عالم ہے، وہ تجھے بتائے گا تیرے لیے توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ وہ توبہ کی نیت سے چلا، ابھی وہاں پہنچا نہیں، راستے میں موت نے اس کو آ لیا، راستے ہی میں فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی قدر اور اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فاختصمت فیہ ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ۔ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا اور اس نے کہا بھئی جھگڑے کی بات نہیں، تم زمین ناپ لو۔ اس طریقے سے بتایا ہے کہ معافی کتنی وسیع ہے اللہ کے ہاں، عفو و کرم کتنا زیادہ ہے اس کا۔ اس نے کہا کہ زمین ناپ لو، اگر یہ اپنی منزل کی طرف یعنی توبہ کی منزل کی طرف زیادہ اس نے سفر کر لیا ہے تو پھر یہ رحمت کے فرشتوں کا ہے، اس کی روح، اس کا جسم ان کا ہے، اور اگر اس نے سفر کم کیا ہے، آدھے سے کم کیا ہے، تو پھر بے شک عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ اب دیکھیں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اور کس طرح ذہن نشین کرائی۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ اس نے فاصلہ کم طے کیا تھا، زیادہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اور اس کے حکم کے دائرے میں سب کچھ ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں۔ الا لہ الخلق والامر، بنانے والا بھی وہ، چلانے والا بھی وہ۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کے حصہ زمین کو، زمین کے ٹکڑے کو اللہ نے حکم دیا سکڑ جا، تنگ ہو جا، قریب ہو جا، اور جس طرف سے آ رہا تھا وہ کم تھا فاصلہ، لیکن اس کو حکم ہوا پھیل جا، پھیل جا۔ ایسا ہی ہوا، نتیجہ صاف ظاہر ہے، رحمت والے فرشتے جیت گئے، اور رحمت والے فرشتے ہی اکثر جیتتے ہیں اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف آئیں اور توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ یہ تو توبہ کی بات ہوئی، یہ اس سلسلے اس حوالے سے خوشخبری ہے۔ پھر میدان قیامت میں وہاں کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت کا بہت اچھا اور کھل کے اور بڑے خوبصورت طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کئی احادیث ہیں حساب کتاب اور حشر و نشر کے سلسلے میں، حشر کے سلسلے میں بہت احادیث، خوشخبری والی بھی اور دوسری بھی، میں خوشخبری کی اب بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، ان اللہ یدنی المومن، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک گناہگار مومن کو اپنے قریب بلائے گا، وَيَسْتُرُهُ يَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اسے باقی لوگوں کی نظروں سے بچا کے اس سے بات کرے گا، ڈھانپ لے گی اس کی رحمت اسے اپنے قریب بلا کے۔ لوگ نہیں سن رہے، لوگ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، اللہ اسے رازداری سے پوچھے گا، اتعرف ذنب کذا و کذا، جانتے ہو تم نے یہ گناہ کیا، جانتے ہو تم نے یہ گناہ کیا، جانتے ہو یاد ہے تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیوں؟ یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون،
آج بہانے بھی ہیں، جھوٹ بھی ہیں، غلط بیانیاں بھی ہیں، جرم کی سزا سے بچنے کے لیے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ مانے گا کہ ہاں میں نے کیا، نعم یا رب، نعم یا رب۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے ایک توبہ بھی کی تھی، تو نے ایک دفعہ توبہ بھی کی تھی اور سچے دل سے کی تھی اور ایمان کے ساتھ کی تھی، تو جا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، دنیا میں میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، دنیا میں میں نے تجھے بدنامی سے، ذلت سے بچایا تھا، تیرے گناہگار ہونے کا راز فاش نہیں کیا تھا میں نے۔ آج یہ میری رحمت دنیا میں تھی اور آج میری رحمت یہ ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں جو بخاری میں بھی ہے اور غالباً عبداللہ بن عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، اس میں ایک اور طرح سے بات بتائی، وہ بھی بڑا خوبصورت طریقہ ہے بتانے کا۔ آپ نے فرمایا گناہگار مومن اللہ کے سامنے پیش ہو، اور گناہگار کتنا؟ وہی 99 والی بات، اس کے 99 قتل تھے، اس کے 99 دفتر یا کاپیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے، 99، ایک کم 100 دفاتر میں یا رجسٹروں میں یا کاپیوں میں۔ اسے بلا کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں جی کرو جی اس کے وزن، اعمال کا وزن کرو، نیکی تقریباً کوئی نہیں، 99 دفتر اور کاپیاں ترازو کے ایک پلڑے میں، ظاہر ہے کہ وہ نیچے آ کے بیٹھ جائے گا ترازو کا پلڑا، تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی یہ تیرے گناہ ہیں، جی میرے گناہ ہیں۔ الظلمہ کا کتبت الحافظون، میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیری ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ لا یا رب، نہیں میرے رب کوئی زیادتی نہیں، یہ میرے گناہ ہیں، صحیح لکھے ہیں انہوں نے۔ اللہ کا عذر، کوئی عذر ہے؟ کیا تکلیف تھی تجھے، کیوں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، کیا عذر ہے تیرے پاس؟ لا یا رب، میرے رب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ لا تظلم انک لا تظلم، تو مان رہا ہے تیرے گناہ تیرے سامنے ہیں، لیکن آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے اور رحمت کا دن ہے، تجھ پر بھی ہے بہت بڑے گناہگار، تجھ پر بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اور فرشتوں سب کچھ رکھ دیا، ایک پرزہ رہ گیا ہے، اس کو بھی رکھو، دیکھو کس پلڑے میں جاتا ہے وہ پرزہ، ایک چھوٹی چٹ بطاقہ، تخرج لہو بطاقہ، اس کے لیے اس کا ایک پرزہ اس کے اعمال کا نکالا جائے، وہ دل میں کیا کہے گا وہ بھی بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا ما ہاذہ البطاقہ ما ہاذہ السجلات، ان بڑی بڑی کاپیوں، بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں ایک پرزے کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا وزن ہوگا؟ دوسری طرف اسے ڈالا جائے، اچھے اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے، اس کا وزن کیا ہوگا؟ کیسے وہ غالب آئے گا اتنے دفتروں پر؟ لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، جب رکھا جائے گا تو وہ 99 کاپیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ایک پرزے والا نیچے بیٹھ جائے گا۔ اور اس پر لکھا کیا ہے؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اس پر لکھا کیا ہے؟ کسی وقت دنیا کی زندگی میں اس نے سچے دل سے اللہ کو ایک مان کر، اس کے رسول کو رسول مان کر اقرار کیا تھا اس بات کا، شہادت دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہی اکیلا واحد معبود ہے، قابل عبادت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ سچے دل سے کہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یذکر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں، اللہ کے نام سے بھی کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔
تو سچے دل سے پڑھا ہوا کلمہ اور اللہ کا نام وہ ان تمام دفاتر پر غالب آ جائے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ وہ چند خوشخبریاں ہیں رحمت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ڈراوے بھی دوسری جگہ موجود ہیں، کچھ کا میں نے ذکر کیا، کچھ باتوں کا ہمیں اس سے اس کی رحمت مانگنی ہے۔ جو بات آپ نے سکھائی تھی پہلے میں عرض کر چکا کہ اللہم رحمتک ارجو عندی من، اے اللہ تیری رحمت کی ہمیں امید ہے، ہم تیری رحمت مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار بھی ہیں۔ رحمت کے لیے ایک تو دعا ہے، دوسرا ایمان کے ساتھ اچھے عمل ہیں جو اس کی رحمت کو انشاءاللہ متوجہ کریں گے۔ جو کمی رہ جائے گی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا۔ آئیے اسلام کا صرف نام نہ لیں، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی وافر اور وسیع رحمت سے اپنا وافر حصہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور خاص طور پہ وہ مسجدیں جن میں قرآن کی منشا کے مطابق صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، توحید کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہوئے، عقیدہ توحید رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت ہو، کسی اور کو نہ پکارا جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، ان حقیقی مسجدوں کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کا شکر و احسان کہ ہماری مسجدیں الحمدللہ ایسی ہی مساجد ہیں جن میں عبادت ہوتی ہے تو ایک اللہ کی، اور جن میں پکارا جاتا ہے اور دعائیں ہوتی ہیں تو ایک اللہ سے۔ ان مساجد میں ہماری یہ امی پور بازار والی مسجد ایک تاریخی اور قدیمی مسجد ہے جس کی بنیاد ہمارے اکابر نے، جو توحید والے اور توحید کے داعی تھے، مبلغ تھے، اور جنہوں نے اس سرزمین میں پورے علاقے میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا پرچار کیا اور سنت پر عمل کو پھیلایا اور اسے فروغ دیا۔ ان میں سے کچھ قابل قدر حضرات نے اس مسجد کا آغاز کیا اور اس کی بنیاد رکھی، جن میں
جناب مولانا عبدالواحد اور میر حکیم نور الدین رحمۃ اللہ علیہما شامل تھے۔ اور جیسا کہ ہماری حالیہ تاریخ اہل حدیث کے انسائکلوپیڈیا جناب مولانا محمد یوسف انور صاحب نے فرمایا کہ میرے بزرگ اور ہم سب کے بزرگ مولانا محمد ابراہیم میر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کی تعمیر کے محرکین میں شامل ہیں، اور خطبہ جمعہ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا۔ خوش قسمت ہیں ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ مہربان ساتھی جنہیں اللہ نے موقع دیا اس کی تعمیر نو۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہوں، الحمدللہ پہلے سے وسیع تر، پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ گنجائش والی اور خوبصورتی والی مسجد تعمیر کرنے کا اللہ نے انہیں موقع اور توفیق عطا فرمائی، جن میں جناب حاجی بشیر احمد صاحب، جناب مولانا محمد یوسف انور صاحب، حاجی عمران پاشا صاحب، محمد ایوب صابر صاحب، محمد عباس بھلا صاحب، قاری محمد ایوب صاحب اور بہت سے ساتھی اور رفقا شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس اچھے اور نیک عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ان کو آخرت میں عطا فرمائے۔ ان کے لیے اپنے اس گھر کے بدلے میں اور اپنی رحمت سے وسیع اور شاندار محل اپنی جنت میں بنائے۔ جب تک انشاءاللہ یہاں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک اس کے سامنے سجدے کیے جاتے رہیں گے، جب تک اس سے دعائیں کی جاتی رہیں گی، انشاءاللہ پہلے مؤسسین کو بھی اور اب تعمیر نو کرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا، خواہ وہ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ چاہے گا تو یہ ان کے لیے سبب نجات اور سبب رحمت انشاءاللہ بنے گا۔ یہ ہمارا فرض کیا ہے؟ جنہوں نے بنایا ہے وہ اسے چلا بھی سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے، وسائل دی ہے، لیکن قریب کے لوگوں کا اور فیصل آباد کے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ اس کو آباد کریں اور آباد رکھیں، اس میں اللہ کا نام بلند کرتے رہیں، اس میں عبادت بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، اس میں تبلیغ بھی ہو، اس میں دروس بھی ہوں، قرآن اور حدیث کے دروس اس میں جاری کیے جائیں اور جاری رہیں۔ ہوتے ہوں گے مجھے یقین ہے، لیکن میں مزید توجہ دلانا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث ہماری مسجدوں کا یہ امتیازی نشان اور خاصیت رہی ہے کہ وہاں صرف نمازیں نہیں ہوتی، صرف جمعے نہیں پڑھے جاتے، بلکہ عام دنوں میں بھی جمعے کے علاوہ درس ہوتے ہیں، مختصر ہوں جیسے بھی ہوں، لیکن قرآن بیان ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث بیان ہوتی ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرے اور ہمیں اس مسجد کو کما حق کو عبادت اور دعا اور تلاوت اور نماز کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔